محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے میڈیم رینج کا کامیاب تجربہ کرتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری کا یہ حملہ اس قدر غضبناک تھا کہ پرتھوی راج چوہان سنبھل نہ پایا۔ اور آج بھی یہ میزائل بھارت کے پرتھوی راج چوہان میزائل پر برتری کرتے ہیں، اور اس جنگ کے فاتح ہیں سلطان شہاب الدین غوری۔ غوری میزائل کا مونومنٹ یہاں کیوں نصب ہے اور پاکستان کے میڈیم رینج میزائل کا نام غوری کیوں ہے؟ آپ کو تھوڑی سی تفصیل بتاتے ہیں۔ میرے عقب میں نظر آنے والا یہ مزار سلطان شہاب الدین غوری کا مزار ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری کون تھے، کہاں سے آئے، کہاں جانا تھا، انہوں نے کیا کیا، تھوڑی سی تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آپ کا تعلق افغانستان کے صوبے غور سے ہے اور آپ سلطان ہیں سلطنت غوریدہ کی۔ سلطنت غوریدہ ایک ایسی سلطنت ہے، برِ صغیر میں مسلم ریاست پہلی کہہ سکتے ہیں آپ۔ وہ ان سے پہلے سلطان محمود غزنوی تقریباً 150 سال پہلے ان سے گزرے ہیں۔ انہوں نے بھی برِ صغیر کو فتح کیا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کا مرکز صرف لاہور کو بنایا۔ سلطان شہاب الدین غوری ایسے سلطان ہیں جنہوں نے پاکستان کی بنیادوں کی پہلی اینٹ رکھی۔ آپ ضرور سن کر حیران ہوئے ہوں گے کہ سن 1100 کے فاتح کیسے پاکستان کی بنیادوں کی پہلی اینٹ رکھ سکتے ہیں، جبکہ پاکستان 1947 میں بنا۔ جی ہاں، پاکستان کی بنیادوں کی اینٹ سے مراد یہ ہے کہ برِ صغیر میں پہلی مسلم ریاست سلطان شہاب الدین غوری نے قائم کی۔ 1192 میں برِ صغیر پر سلطان شہاب الدین غوری افغانستان سے آتے ہیں اور حملہ آور ہوتے ہیں۔ سلطان شہاب الدین غوری حملہ آور ہوتے ہیں پرتھوی راج چوہان کی حکومت پر، پرتھوی راج چوہان کے جس کے ساتھ 150 کے قریب راجا اور مہاراجا بھی شامل تھے۔ پہلا حملہ ناکام رہتا ہے اور شہاب الدین غوری کو شکست ہوتی ہے۔ آپ واپس پلٹتے ہیں اور کچھ ہی عرصے کے بعد بدلے کی آگ اور مسلمانیت کا جذبہ لیے برِ صغیر کے علاقے دلی میں ایک بار پھر حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ لڑائی پانی پت کے قریب لڑی گئی۔ پرتھوی راج چوہان، اس کی فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب فوج تھی، کہ جس میں سینکڑوں راجا اور مہاراجا بھی شامل تھے۔ سلطان شہاب الدین غوری کا یہ حملہ اس قدر غضبناک تھا کہ پرتھوی راج چوہان سنبھل نہ پایا اور بری طرح سے شکست سے دوچار ہوا۔ اسی جنگ میں، اسی غضبناک حملے میں پرتھوی راج چوہان مارا جاتا ہے، اور اس جنگ کے فاتح ہیں سلطان شہاب الدین غوری۔ سلطان شہاب الدین غوری اس جنگ کے فاتح ہیں، مسلم ریاست قائم ہوتی ہے، اور سلطان شہاب الدین غوری اپنے 2 عظیم سپہ سالاروں مختار خلجی اور قطب الدین ایبک کو حکومت سونپ کر واپس افغانستان کی طرف پلٹتے ہیں۔ قطب الدین ایبک آپ نام جانتے ہوں گے۔ قطب الدین ایبک نے اسی جنگ کے سلسلے کو، اسی ریاست کے سلسلے کو مزید آگے بڑھایا، مزید علاقے فتح کیے اور ایک عظیم الشان مینار تعمیر کروایا جسے قطب مینار کہتے ہیں، جو آج بھی پوری شان و شوکت کے ساتھ دلی میں کھڑا ہے۔ سلطان شہاب الدین غوری افغانستان کے لیے واپس پلٹتے ہیں۔ ضلع جہلم کی تحصیل سہاوا کے ایک چھوٹے سے گاؤں دھمیاٹ میں جب وہ پہنچتے ہیں تو باغی حملہ آور ہوتے ہیں اور چپکے سے ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ دوران نماز ان پر حملہ ہوا۔ یہ حملہ آور کہا جاتا ہے، تاریخ کے اوراق میں کہیں کہیں ثبت ہے کہ گکھڑوں کی طرف سے یہ حملہ تھا، کیونکہ گکھڑ اس وقت سلطان شہاب الدین غوری کی حکومت کے باغی تھے۔ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ یہ اس عظیم سلطان کا مزار ہے۔ تاریخ کے اوراق گرد آلود ہو گئے۔ یہاں ایک قبر موجود تھی، یہاں ایک یادگار موجود تھی، لیکن اس طرح شان و شوکت کے ساتھ موجود نہیں تھی، اور کئی نسلوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا۔ 1998 میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے میڈیم رینج کا کامیاب تجربہ کرتے ہیں۔ اس سے تقریباً 4 سال پہلے انڈیا اپنے میڈیم رینج میزائل کا کامیاب تجربہ کر چکا تھا اور دنیا کو دکھا چکا تھا کہ ہمارے پاس یہ میزائل موجود ہے۔ بھارت نے کیونکہ اپنے میزائل کا نام پرتھوی راج چوہان رکھا، محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر نے فاتح برِ صغیر سلطان شہاب الدین غوری کے نام پر پاکستان کے 1500 کلومیٹر مار کرنے والے اس میزائل کا نام
غوری میزائل رکھا، کیونکہ سلطان شہاب الدین غوری پرتھوی راج چوہان کے مقابلے میں فاتح قرار دیے گئے، اور آج بھی یہ میزائل بھارت کے پرتھوی راج چوہان میزائل پر برتری رکھتا ہے۔ اسی نسبت سے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اس مزار کی تعمیر کروائی۔ شان و شوکت جاہ و جلال آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اسی کے احاطے میں غوری میزائل کا مونومنٹ نصب ہے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کو اس تاریخ سے آگاہی ہو۔ سیر و تفریح کے شوقین افراد اور پاکستان کے انفلوئنسر سے میں کہنا چاہوں گا، آپ لوگ باہر نکلتے ہیں، یہاں ضرور آئیں اور پاکستان کی بلکہ اسلامی دنیا کی اس تاریخ کو دنیا کے سامنے بار بار ابھاریں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے۔ اور جو لوگ سیر و تفریح کے شوقین ہیں، میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں اور اس تاریخ سے آگاہ کروائیں۔ اسی طرح کی مزید اچھی ڈاکومنٹریز اور بڑی بڑی سٹوریز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان علی احد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔